السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 79۔ سورۃ النساء، آیات ہیں 12 سے لے کر 14 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ دیکھیے، وراثت کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے شوہر کو کتنا ملے گا، پھر بیوی کو کتنا ملے گا۔ اب دو شکلیں ہوں گی شوہر کی کہ بیوی جو مر چکی ہے اس کی اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شوہر جو مر چکا ہے تو اس کی اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے۔ تو اسے ملحوظ رکھیے، آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مریں، یعنی مر گئی اور جو کچھ چھوڑا ہے، اور ان کی اولاد نہ ہو، یہ ذہن میں رکھے گا، اولاد نہ ہو، چونکہ جو مر چکے اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو آدھا تمہارا، آدھا لے لیجئے۔ تو نوٹ کر لیجئے، بیوی مر گئی، اولاد نہیں ہے تو کتنا ملے گا شوہر کو؟ آدھا۔ اور اگر ان کی اولاد ہے، چونکہ جمع کا صیغہ ہے نا اس لیے ان کی آ رہا ہے، تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے چوتھا حصہ۔ دیکھیں فرق ہوا نا۔ اب یہاں اس وصیت کی ادائی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض کے بعد، ظاہر ہے کہ اس نے وصیت بھی کی ہوگی تو اس پر عمل کیا جائے گا اور قرض ہوگا اس پر، تو یہاں بعد یعنی یہ دونوں چیزیں اس کا حساب کتاب کرنے کے بعد پھر ترکہ تقسیم ہوگا۔ اب دیکھیے، جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ، اب بیوی کا حصہ بتایا جا رہا ہے، اس میں ان کے لیے چوتھائی ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو۔ دیکھیے یہ ضرور نوٹ کر لیں، اولاد نہ ہو تو بیوی کے لیے چوتھائی، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ۔ دیکھیے فرق نوٹ کر لیا نا، اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو تم پر ہے قرضہ۔ اب دیکھیے، اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو، کلالہ یعنی کیا؟ اس کا باپ بیٹا نہ ہو، اسے کلالہ کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کون ہو سکتا ہے؟ بھائی بہن، اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، مگر ایک زیادہ ہوں اور اس سے زیادہ ہوں، یعنی 2 بھائی 3 بھائی 2 بہنیں،
تو 1/3 میں سب کے سب شریک. دیکھیں کیسی تقسیم اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ زیادہ ہو تو پھر 1/3 میں سب کے سب شریک ہیں. اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد، جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو، یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ علیم حلیم، خوب جانتا ہے اور خوب بردبار ہے. تو اسے آپ غور سے سمجھنے کی کوشش کریں، حاشیہ پڑھیں. اب اگلی آیت سنیے گا. تلک حدود اللہ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ترجمہ سنیے. یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. مطلب ہے کہ ترغیب دی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے کہ جو تقسیم اللہ نے کی ہے اسی کے مطابق تقسیم کریں. یہ نہ دیکھیں کہ فلاں غریب ہے، فلاں زیادہ محتاج ہے، فلاں پیسے والا ہے، اس کو ضرورت نہیں. یہ حدیں ہیں، لہذا برابر تقسیم کرنا یہ اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے. اب دوسری آیت سماعت کیجیے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکل جائے تو پھر وہ جہنم میں ڈال دے گا. یعنی یدخل اللہ تعالیٰ، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور ایسوں ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو وراثت کے تعلق سے وہ جیسا صفحے میں فریضۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کا فرض کردہ ہے. ظاہر ہے کہ جب اللہ نے تقسیم کی ہے اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، اب کوئی ہو سکتا ہے دوسرا جو اس سے اچھی تقسیم کرے؟ نہیں. تو جن ورثاء کے نام ابھی آپ نے دیکھے کلام پاک میں جو گزرے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے تعلق سے جن امور پر ہمیں انتباہی کی ہے اور جو نصیحتیں ہمیں کی ہیں، ان کی خلاف ورزی کرنا، دیکھیے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ظاہر ہے کہ ان کی جب خلاف ورزی کرے گا تو وہ حدوں کو پار کرے گا، اور یہ مومن کی شان نہیں. تو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا کما رہا ہے، لڑکی محتاج ہے شادی کی، یہ بھی ہوتا ہے نا. تو یہ وراثت میں نہیں، یعنی جب انتقال ہو جائے باپ کا اس کے بعد یہ دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو ہوگا وہ برابر تقسیم کرے. ہاں، زندگی میں اگر والد اس بچی کے لیے کوئی رقم خاص رکھتا ہے تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن اس میں بھی بڑی تفصیل ہے، مگر یہ کہ
کہ وہ ہدیہ جب دیا جائے لوگوں کو تو برابر کی تقسیم کیا جائے، برابر تقسیم کیا جائے. لیکن یہ کہ اگر کوئی خاص وجوہات کی بنا پر، یا جیسے کہ ابھی بچیاں شادی ہو کے چلی گئیں، اب اس کی شادی ہونا باقی ہے تو اس کو زیورات لے لیا، مطلب باپ جو زندگی میں خریدے اسے ہدیہ کری وہ اس کا ہے. لیکن موت واقع ہونے کے بعد وراثت میں تقسیم کیسی ہوگی، جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو یہ دوسرا حصہ ہے. پھر ایک ہم ضمیمہ بنائیں گے تو اس کے لیے بھی انتظار کیجیے. آج اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.